الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا صدق اللہ العظیم. نویت سنت الاذکار. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علیہ صحابہ دان. ذکر اور بیان چل رہا تھا آیات مبارکہ کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے 22 احکام نازل فرمائے. 11 کا تعلق امر اور کرنے سے، اور 11 کا تعلق نہیں نہ کرنے، ممانعت سے. تو جن آیتوں میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 22 سے 39 تک کی آیات میں بیان ہے، ان آیات میں پہلا حکم بھی، یعنی پہلا جو بیان ہے وہ بھی ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو آخری ذکر و بیان ہے وہ بھی یہی وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. بس پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ. یہ توحید کا ذکر ہے. توحید کہ اللہ تعالی کے ساتھ کوئی بھی اس کی الوہیت، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے علم، اس کی قدرت، غرض کہ اس کی کسی خوبی اور کمال میں کوئی شریک نہیں، کیونکہ اس کی جو خوبی، جو کمال ہے وہ ذاتی اور غیر متناہی ہے. اس نے اپنی صفات کا مظہر تو اپنے بندوں کو بنایا ہے، لیکن اور اس کے بندے اس کی صفات کا مظہر ہیں، لیکن کوئی بھی خوبی اس کی کسی بھی شے میں اس کی طرح نہیں ہو سکتی. اسی لیے عبادت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں. عبادت میں ان آیتوں میں آج بھی چونکہ ذکر اسی کا ہے، اور جیسے مشرکین مکہ کا جو خیال تھا، ان کا نظریہ تھا، ان کی سوچ تھی، وہ یہ تھی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. معاذ اللہ، فرشتوں کی مخلوق کو مانتے تھے، فرشتوں کے وجود کے وہ منکر نہیں تھے. کہتے یہ تھے جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اسی کا جواب دیا اس آیت میں أَفَأَصْفَى رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا. جیسا کہ آج اس سماج میں اور آج اس سے پہلے اسلام آنے سے پہلے اسلام جس وقت آ رہا تھا اس وقت بھی
ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہو، بیٹی نہ پیدا ہو۔ بیٹے کی ولادت پر، بیٹے کی آمد پر خوش ہوتا ہے۔ شاذ و نادر کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے گھر خاندان میں کبھی بیٹیاں نہ ہوئی ہوں تو وہ بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہو، ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیٹے چنے اور اپنے لیے اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا۔ یعنی لڑکے جو ہیں وہ سماج میں باعث عزت تصور کیے جاتے ہیں، خاص طور سے عرب کے سماج میں، کہ لڑکیوں کو کوئی پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بنایا، تمہارے لیے لڑکے۔ اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو، یہ نظریہ، یہ فکر جو تم نے بنائی ہے یا یہ بات کہتے ہو، قولاً عظیما، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اس سے بڑی جرأت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور کرنا، اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑی گالی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے مثال کے طور بلا تشبیہ، بہائی لڑکی کی گود میں بچہ باعث تعریف ہے نہیں ہے، لیکن کنواری کی گود میں کنواری کے بچے کی نسبت کی جائے تو کتنی بڑی گالی اس کے لیے، بتاؤ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ پاک فرماؤ اللہ پاک ایک اکیلا ہے، الصمد بے نیاز ہے، اسے نہ بیوی کی ضرورت، نہ بچوں کی ضرورت، نہ خادموں کی ضرورت، نہ نوکروں کی ضرورت، نہ سیڈوں کی ضرورت، نہ محافظوں کی ضرورت۔ لم یلد، وہ کسی سے پیدا ہی نہیں ہے، اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کا باپ، نہ اس کی ماں، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی بیوی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسری نہیں ہے۔ اولاد بھی ہم جنس ہوتی ہے، بیوی بھی ہم جنس ہوتی ہے۔ اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، بہت بڑی بات تم نے کہی، بہت گناہ کی بات۔ یہ بڑے مطلب یہ ایک مثال دے کے اور اچھے اس میں سمجھایا گیا ہے۔ اسی کو فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن میں غور کریے، کہتے یہ صورت حالہ، اس قرآن میں یا اس صورت میں ہم نے توحید پر طرح طرح سے دلائل اور طرح طرح کی مثالیں بیان کی، گھما گھما کے تھے۔ ایک سمجھدار معلم، ایک اچھا ٹیچر، ایک اچھا کسی ادارے کا پروفیسر، جو اپنے دل میں یہ جذبہ رکھتا ہے کہ میرے پڑھنے والے طلبہ، تلامذہ، شاگرد میری بات کو سمجھ جائیں، تو وہ طرح طرح کی مثالیں دے دے کے سبق کو سمجھانا چاہتا ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ مطلب بلا تشبیہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، جیسے بہت سے جو لوگ پڑھے ہیں، آپ لوگ نادرہ پڑھے ہیں، تو بہت سے واقعات قرآن کریم میں مکرر ہے، نہیں مکرر، بار بار ذکر ہے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، کتنی جگہ قرآن میں ذکر آیا۔ ابلیس کا ذکر، ابلیس کے واقعے کا آدم علیہ السلام کا کتنا ذکر آیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم ہود کا۔ تو یہ بعض لوگ سمجھے تکرار نہیں ہے، ایسے ہی توحید سے متعلق شرک نہ کریں، شرک کی گندگیوں میں
بندے مبتلا نہ ہو، توحید پہ قائم رہیں طرح طرح سے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور یہ بار بار طرح طرح سے، نئے نئے انداز میں، نئے نئے طریقوں سے، طرح طرح کے بیان سے ہم نے توحید کا ذکر اس قرآن میں کیا ہے. لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور اس گندگی سے باز آ جائیں، اس عقیدے سے، اس فکر سے باز آ جائیں. لیکن جس کی قسمت میں ہی نہیں توحید، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. لیکن ابو جہل کی قسمت میں توحید نہیں تھی، ابو لہب کی قسمت میں توحید نہیں تھی، یعنی کتنے مشرکوں کی قسمت میں توحید نہیں تھی. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. قسمت کی بات ہے. ایک بیٹے کی قسمت میں ہی نہیں ہے فلاح، باپ تو ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے ترقی. اور کریے انداز دیکھیے. اب اپنے مولا کریم اب کیا بتائیں، ہم لوگ عربی جانتے ہی نہیں ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. اور انداز دیکھیے آپ، کیا محبت ہے اس انداز میں. مولا سب کی کیا شان کریمی ٹپک رہی ہے اس بیان میں. کیسے کیسے بیان ہے توحید پر، کیسی کیسی دلیلیں ہم نے دی ہیں توحید پر. کیوں؟ میرا کیا فائدہ؟ لیکن تمہارے بھلے کو، تمہاری فلاح کے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہیں جنت میں ٹھہرانے کے لیے. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. لیکن ہے ان کی قسمت میں علاوہ بھاگنے کے کچھ نہیں تھا. جیسے جیسے توحید پہ دلیلیں آتی تھی ویسے ویسے ان کی عداوت بڑھ رہی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محبت خدا میں ڈوب جاتے، نبی پاک کے عشق میں مست ہو جاتے، مگن ہو جاتے. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. یہ ساری دلیلیں ہم نے حق کے قریب کرنے کے لیے، یہ سارے بیانات، یہ ساری تقریریں، یہ سارے درس، یہ ساری تفسیریں، یہ رونا کڑنا، یہ سب تمہاری فلاح کے لیے تھا. لیکن افسوس تم نے حق سے اعراض کیا، تم حق سے بھاگتے ہی رہے. پھر ایک دلیل دیتا اللہ تعالیٰ. اب پھر دیکھیے یہاں پر ایک بات بتاؤں آپ کو. ویسے تو قرآن کریم جو ہمارے آپ کے سامنے ہم پڑھتے ہیں کتابی شکل میں نا، ایک جو لوگ پڑھتے ہیں یا تھوڑا بہت لکھنے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے انداز تحریر اور ایک ہوتا ہے انداز تقریر. غور کرنا ذرا، اتنا سمجھتے ہیں آپ لوگ انداز تحریر اور انداز. اس وقت میں لکھ رہا ہوں یا بول رہا ہوں کہ شرک کتنی گندی چیز ہے. توحید قربۃ الوثقی، مضبوط پایا ہے، مضبوط ستون ہے، مضبوط رسی ہے. فرماتا ہے قل لو كان معه آلهة كما يقولون. پیارے حبیب ذرا ان سے کہو تو، یہ کہتے ہیں لات، حبل، عزا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں اور اس کے کارخانے خود عالم میں یہ سب چلا رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، ہاتھ بٹا رہے ہیں، معاذ اللہ اس کا.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا قول، پیارے حبیب ذرا کہنا ان سے، لو کان معہ آلہہ، اگر خدا کے ساتھ ایک دو تین ہی ہوتے، اور کسی بھی ملک میں شاید میرا خیال ہے مکمل فل ہولڈ رکھنے والے 2 صدر یا 2 وزیر اعظم نہیں ہوتے ہوں گے. نائب تو ہوتا ہے، اور نائب کب ہے؟ جب اصل نہ ہو تب ہوگا نا، تب اس کے سائن چلیں. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لو کان معہ آلہہ، جیسا کہ مشرک کہہ رہے ہیں کہ خدا کے ساتھ اور بھی خدا ہیں، کما یقول، یہ کہتے ہیں. تو جو حقیقی خدا ہے، عرش والا ہے، ذی عرش کا مالک ہے، جب یہ بھی خدا وہ بھی خدا، تو کبھی تو یہ چھوٹے خدا بڑے خدا سے بھیڑنے کی کوشش کرتے. ایسے لوگ لبتغوا اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو ضرور جو عرش کا مالک ہے، جو معبود حقیقی ہے، اس سے مقابلہ ضرور کرتے. اس سال بارش ہوگی، جو حقیقی خدا وہ کہے ہاں اس سال بارش کریں گے، وہ تو نہیں، اس سال بارش نہیں ہوگی. تمام اداروں میں، تمام گھروں میں، تمام تحریکوں میں، تمام ملکوں میں چھوٹوں اور بڑے میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. مقابلہ چھوٹا آ جاتا ہے، اور جو برابر کا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کیسی اعلیٰ دلیل دی. لسبیلا، ضرور مقابلہ ہوتا، اور آج تک مقابلہ ہوا ہے. اگر دوسرا 10-5 نہیں، ایک ہی اور ہوتا تو 12 ستمبر کو 12 ستمبر کو جس وقت سورج طلوع ہوا ہے، آج 12 ستمبر کو، ہزاروں برس سے اسی ٹائم پہ 12 ستمبر طلوع ہو رہا ہے. اور دوسرا ایک اور ہوتا ساتھ میں، تو ایسا ہوتا نہیں ہوتا. عالم تکوین میں ضرور اختلاف، جھگڑا ہوتا. کیسی دلیل دیکھیے، کیسی اعلیٰ دلیل. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی ذات میں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی صفات میں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنے احکام میں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنے افعال میں. اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے احکام میں کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. جب ذات میں نہیں، صفات میں نہیں، افعال میں نہیں، احکام میں نہیں، تو اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں. اور جو وہ بکواس کر رہے ہیں کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، عیسیٰ اس کے بیٹا ہیں، عزیر اس کے بیٹا ہے، یہ سب ان تمام گندگیوں سے وہ بلند والا ہے. علوًا کبیرا، علوًا کبیرا، بلند والا ہے. یہ ہے ہمارے مولا کی تعریف، یہ ہے ہمارے مولا کی ثنا، یہ ہے ہمارے مولا کی مجد جو بیان ہو رہی کتاب. قرآن کریم افسوس ہمیں اپنی حالت پر ہے، میں دوسروں کی، کہ جو مطالعہ، جو شغف، جو لگاؤ ہمیں اس مقدس کتاب سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے شغف، اس کا مطالعہ، اس کی تلاوت، اس کو پڑھنا. صحیح بات یہ ہے کہ ایمان کی شان تو یہ ہونا چاہیے کہ روزی روٹی سے جو بچے وقت وہ سب قرآن میں ہی لگانا چاہیے. اور ایسے ہم نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے بھی
اور اللہ پاک کا احسان میرے اوپر بھی ابھی بھی اللہ تعالیٰ قلبی لگاؤ نہیں اور بات ہے کہ مصروفیات نہیں وہ پورا کرنے دے رہی ہیں. یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ما طابت الدنیا الا بذکرک وللآخرہ الا بعفوک. اللہ اکبر. ذرا غور کریے. ہر بات ہے دنیا دولت پیسہ یہ دنیا کی ضرورت ہے. اگر آدمی نہیں کرے گا تو ضرورتیں کیسے پوری ہوئی؟ یہ کرنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کا جو ذریعہ بنا دیا. لیکن جتنی ضرورت ہے اتنے ہی الجھنا چاہیے. اس میں زائد نہیں الجھنا چاہیے. بس یہ ہے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی الجھے, زیادہ نہیں الجھنا چاہیے. یہ زیادہ الجھنا ہی خطرے کی گھنٹی ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے. حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں میرے مولا ہے میرے کریم, دنیا کا حسن دنیا کی زینت تو میرے نزدیک تیرے ذکر سے ہے. ہمارے نزدیک تو دنیا اسی وقت اچھی ہے, ہمارا گھر تو اسی وقت حسین ہے جمیل ہے, ہمارے گھر میں تو اسی وقت خوبصورتی ہے جب ہمارے گھر میں تیرا ذکر ہو. بچہ ایک علیحدہ موبائل میں الجھا ہوا ہے, یا کھانے میں یا پینے میں یا سونے میں یا موبائل میں, یہی تینوں کام ہے. اور کیا ہے؟ فرماتے اے میرے مولا اے میرے کریم, میری دنیا کی زینت میرے گھر کی زینت تو تیرے ذکر میں ہے, تیرے ذکر میں ہے میرے گھر کی زینت. وللآخرہ, اور غور کرنا, دنیا کی زینت خدا کے ذکر میں اور آخرت کی زینت اللہ کو. غور کرنا, دنیا کی زینت کس میں ہے؟ خدا کی یاد میں ہے. اور آخرت کی زینت آخرت کی خوبصورتی خدا کی معافی میں ہے. جتنا خدا معاف کرے گا اتنی آخرت سمجھ. ظاہر بات ہے جتنا ہم اپنے گھر کو خدا کے ذکر سے مزین کریں گے ہماری آخرت اتنی خدا کی معافی سے مزین ہو جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری آخرت حسین ہو, میری آخرت جمیل ہو, میری آخرت خوبصورت ہو, میری آخرت بہتر ہو, تو ہم لازم کریں کہ میری دنیا میرا گھر میری ہر چیز خدا کے ذکر سے روشن رہے, خدا کے ذکر سے منور رہے. وَلَا الْجَنَّةَ إِلَّا بِلِقَائِكَ, اور اے میرے مولا اے میرے کریم, کسی کی جنت تو حوروں سے مزین ہوگی, کسی کی جنت نہروں سے, کسی کی جنت باغوں سے, لیکن اے میرے مولا میری جنت کا حسن تو تیری ملاقات سے ہوگا. جب تجھ سے ملاقات ہوگی تبھی میری جنت ہے, جب تیرا دیدار ہوگا تبھی میری جنت ہوگی. یہ ہے ایمان کی سوچ, یہ ہے ایمان کی آواز, یہ ہے ایمان کے تقاضے. آج ہم اپنے گھروں کو طرح طرح کے ٹائل, طرح طرح کے پتھروں سے, طرح طرح کے پردوں سے مزین کر رہے ہیں. اے 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 کلمہ پڑھنے والے نبی کے غلاموں, قسم خدا کے اپنے گھروں کو پہلے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مزین کرو, تمہاری جنت مزین ہو جائے گی, تمہاری آخرت حسین. مارکیٹ میں جا رہے ہیں ہم, جہاں 10 دکانوں کی سیر ہو رہی ہے, اس سے اچھا پتھر کیا, اس سے اچھا اور رنگ اور پینٹ کون سا ہو سکتا ہے, اس سے اچھے پردے اور بھی ہیں نہیں. الدنیا ملعونہ, دنیا ملعون ہے. ہم اپنی زبان میں دنیا بہت بری ہے, دنیا ملعون ہے. ملعون کو مانا جس میں لعنت کی گئی ہو, جس کی تلاش میں ہم دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. دنیا ملعون ہے.
اردو میں ترجمہ کریں دنیا بری ہے، دنیا خراب ہے، ملعون ما فیہا، اور جو دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ آپ ذرا غور کرنا، دنیا میں ہماری اولاد بھی ہے، ضرورت کی چیزیں بھی ہیں، کار بھی ہے۔ کون کہتا ہے کار میری بری ہے، اولاد میری بری ہے، بستر میرے برے ہیں، لباس میرا برا ہے، کھانا میرا، میرے گھر کی ہر چیز بری ہے؟ کون کہتا ہے میرا گھر ملعون ہے؟ کہہ دو گے؟ تو اس کا جواب یہی دیں گے آپ، دنیا وہ ہے جو خدا سے غافل کر دے۔ دنیا اگر یہ چیزیں واقعی خدا سے غافل کر دے تو ملعون ہے، بری۔ لباس، خوراک، مکان، گاڑی، گھوڑا، اولاد، دولت، نوکری، اقتدار، یہ سب چیزیں اگر خدا سے غافل کر رہی، مالک سے غافل کر رہی تو یقینی طور پر کیا آئیں گے؟ الا ذکر اللہ، یہ اس کا بیان ہے، جواب ہے۔ اگر ان چیزوں کے ساتھ یاد الہی ہے، مولا کی یاد ہے، اس لیے آیا حدیث میں کہ جب اپنا چہرہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، آئینہ دیکھو تو دعا پڑھو۔ اولاد سامنے آئے، اولاد کا حسن، اولاد کی محبت، جب ظاہر بات ہے اولاد کیسی ہو، انسان کی خوبصورت ہو یا کم صورت ہو، سب سے اچھی تو انسان کو اپنی اولاد ہی لگتی ہے، تو یہ دعا پڑھو۔ اچھا کپڑا پہنو تو یہ دعا پڑھو، غور کرنا رہا، اچھا کپڑا پہنو تو یہ دعا پڑھو، گھر میں آؤ تو یہ دعا پڑھو، گاڑی پہ بیٹھو تو یہ دعا پڑھو، کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ مطلب کیا ہے؟